صورتیں کتنی بھی حسین ہوں سیرتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنا جائے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی بات پر عمل نہ کریں۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے، توقعات ٹوٹیں تو بھی خود بھی ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خاموشیوں کے باوجود کیا جائے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وہ وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا نظریہ ٹھیک تھا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔